بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے صدقہ و خیرات کی فضیلت۔ صدقہ کرنا ہر مسلمان کا شیوا ہونا چاہیے، چونکہ صدقہ مصیبتوں، آزمائشوں، پریشانیوں کو ٹالتا ہے، اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، ہر آنے والی پریشانی میں رکاوٹ کا سبب ہے۔ اس کے علاوہ صدقہ و خیرات کرنے کے بے حساب فوائد ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے بھائی کی خوشی کی خاطر ذرا مسکرا دینا بھی صدقہ ہے، کوئی نیک بات کہہ دینا بھی صدقہ ہے، تمہارا کسی کو بری بات سے روک دینا بھی صدقہ ہے، کسی بے نشان زمین کا کسی کو راستہ بتا دینا بھی صدقہ ہے، جس شخص کی نظر کمزور ہو اس کی مدد کر دینا بھی صدقہ ہے، جس شخص کی نظر کمزور ہو اس کی مدد کر دینا بھی صدقہ ہے، راستہ سے پتھر ہٹا دینا، کانٹا اور ہڈی کا ہٹا دینا بھی تمہارے لیے ایک صدقہ ہے، اور اپنے ڈول سے اپنے بھائی کے ڈول میں پانی ڈال دینا بھی صدقہ ہے۔ صحیح ترمذی حدیث نمبر 1594۔ اللہ کے رسول نے قسم اٹھا کر جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں، ان میں پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں لوگوں کی دینی و دنیاوی ضرورتوں کو پورا کرنے سے، یعنی صدقہ کرنے سے انسان کے مال میں ہرگز کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، صدقات کو اگر تم ظاہر کر کے دو تب بھی اچھی بات ہے، اور اگر تم اسے چھپا کر فقراء کو دے دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، اور تمہارے کاموں کی اللہ کو خوب خبر ہے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 271۔ صدقہ دونوں طرح سے کرنا درست ہے، ظاہر کر کے بھی کیا جائے تو اس میں حرج نہیں، اور چھپا کر دیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں جہاں ظاہر کر کے دینا زیادہ بہتر ہوتا ہے، تاکہ باقی لوگوں میں بھی اس کی ترغیب اور شوق پیدا ہو، اور وہ بھی نیکی کے کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے، یعنی دینا لینے سے بہتر ہے، تو شروع کر اپنے اہل و عیال سے، یعنی پہلے انہی کو دے۔ عیال کون ہیں؟ تیری ماں، تیرا باپ، تیری بہن، تیرا بھائی، یعنی جو زیادہ قریب ہو، پھر جو اس کے قریب تر ہو۔ معارف الحدیث طبرانی، مسلم و بخاری۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مرد نے جو اپنے اہل اور اپنی ذی رحم اور ذی قرابت پر خرچ کیا وہ سب اس کے لیے صدقہ ہے۔ طبرانی معارف الحدیث۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کی 3 لڑکیاں ہیں، یہ ان کو ادب سکھاتا ہے، ان پر رحم کرتا ہے، ان کا کفیل ہے، تو اس کے لیے یقیناً جنت واجب کی گئی۔ کسی نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بھلا اگر 2 ہی لڑکیاں ہوں؟ فرمایا، چاہے 2 ہی ہوں۔ بعض لوگوں نے سمجھا کہ اگر ایک لڑکی کے لیے سوال کیا جاتا تو ایک کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیتے۔ طبرانی نے یہ زیادہ کیا ہے کہ اس نے ان کا نکاح بھی کر دیا۔ احمد بزار طبرانی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان بندہ کوئی درخت لگائے یا کھیتی کرے تو اس درخت یا اس کھیتی میں سے جو پھل یا جو دانہ کوئی انسان یا کوئی پرندہ یا کوئی چوپایا کھائے، وہ اس درخت یا کھیتی والے بندہ کے لیے صدقہ اور اجر و ثواب کا ذریعہ ہوگا۔ صحیح بخاری و مسلم معارف الحدیث۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کون سا صدقہ افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ صدقہ افضل ہے جو غریب آدمی اپنی کمائی سے کرے
اور پہلے ان پر خرچ کرے جس کا وہ ذمہ دار ہو، یعنی اپنی بیوی بچوں پر۔ سنن ابن ابی داؤد۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جتنے انسان ہیں سب کے جسم میں 360 جوڑ بنائے گئے ہیں، ہر جوڑ کی طرف سے ایک صدقہ ادا کرنا واجب ہے۔ تو جس نے اللہ اکبر کہا، یا الحمدللہ، یا لا الہ الا اللہ، یا سبحان اللہ، یا استغفر اللہ کہا، ہر ایک صدقہ شمار ہوتا ہے۔ اسی طرح جس نے لوگوں کے راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیا۔ ترجمان السنہ ادب المفرد۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر تم سے کچھ اور نہ ہو سکے تو بے کس اور حاجت مند کی مدد ہی کیا کرو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 546۔ یہ بھی ارشاد فرمایا، بھولے بھٹکے ہوئے کو اور کسی اندھے کو راستہ بتانا بھی صدقہ ہے۔ ترمذی۔ نیز یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو شخص راستہ چلنے میں کوئی کانٹا راستے سے ہٹا دے تو اللہ تعالیٰ اس کے کام کی قدر کرتا ہے اور اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ ترمذی، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کیا، میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے اور انہوں نے ترکہ میں کچھ مال چھوڑا ہے اور صدقہ وغیرہ کی کوئی وصیت نہیں کی ہے، تو اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کر دوں تو کیا میرا یہ صدقہ ان کے لیے کفارہ و مغفرت و نجات کا ذریعہ بن جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے اسی کی امید ہے۔ تہذیب الآثار لبن جریر معرف الحدیث۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، تم اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر اس کی راہ میں کشادہ دستی سے خرچ کرتی رہو اور گنو مت، یعنی اس فکر میں مت پڑو کہ میرے پاس کتنا ہے اور اس میں سے کتنا رائے خدا میں دوں۔ اگر تم اس کی راہ میں اس طرح حساب کر کے دو گی تو وہ بھی تمہیں حساب ہی سے دے گا، اور اگر بے حساب دو گی تو وہ بھی اپنی نعمتیں تم پر بے حساب انڈیلے گا۔ اور دولت جوڑ کر اور بند کر کے نہ رکھو، ورنہ اللہ تعالیٰ بھی تمہارے ساتھ یہی معاملہ کرے گا کہ رحمت اور برکت کے دروازے تم پر خدا نخواستہ بند ہو جائیں گے۔ لہٰذا تھوڑا بہت جو کچھ ہو سکے اور جس کی توفیق ملے راہ خدا میں کشادہ دستی سے دیتی رہو۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم معرف الحدیث۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدقہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت کو دفع کرتا ہے۔ جامع ترمذی معرف الحدیث۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خیرات کرنے میں حتی الامکان جلدی کیا کرو، کیونکہ بلا اس سے آگے بڑھنے نہیں پاتی۔ رزین حیات المسلمین۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدقہ سے مال میں کمی نہیں آتی بلکہ اضافہ ہوتا ہے، اور قصور معاف کر دینے سے آدمی نیچا نہیں ہوتا بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو سربلند کر دیتا ہے اور اس کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے۔ جو بندہ اللہ تعالیٰ کے لیے فروتنی اور خاک ساری کا رویہ اختیار کرے، اللہ تعالیٰ اس کو رفعت اور بالا تری بخشے گا۔ صحیح مسلم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 7 چیزیں ہیں جن کا ثواب بندہ کے مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے اور یہ قبر میں پڑا رہتا ہے: جس نے علم دین سکھایا، یا کوئی نہر کھودی، یا کوئی کنواں کھدوایا، یا کوئی درخت لگایا، یا کوئی مسجد بنائی، یا قرآن ترکہ میں چھوڑ گیا، یا کوئی اولاد چھوڑی جو اس کے مرنے کے بعد بخشش کی دعا کرے۔ ترغیب از بزار و ابو نعیم اور ابن ماجہ نے بجائے درخت لگانے اور کنواں کھدوانے کے صدقہ کا اور مسافر خانہ کا ذکر کیا ہے۔ ترغیب۔ اس حدیث سے دینی مدرسہ کی اور رفاہ عامہ کے کاموں کی فضیلت ثابت ہوئی۔ حیات المسلمین۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اصلی مسکین جس کی صدقہ سے مدد کرنی چاہیے وہ آدمی نہیں ہے جو مانگنے کے لیے لوگوں کے پاس آتا ہے، در در پھرتا ہے اور سائلانہ چکر لگاتا ہے، اور ایک دو لقمے یا ایک دو کھجوریں جب اس کے ہاتھ پر رکھ دی جاتی ہیں لے کر واپس لوٹ جاتا ہے، بلکہ اصلی مسکین وہ بندہ ہے جس کے پاس اپنی ضرورتیں پوری کرنے کا سامان بھی نہیں ہے، اور چونکہ وہ اپنے اس حال کو لوگوں سے چھپاتا ہے اس لیے کسی کو اس کی حاجت مندی کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ صدقہ سے اس کی مدد کی جائے، اور نہ وہ چل پھر کر لوگوں سے سوال کرتا ہے۔ صحیح بخاری مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدقہ مال میں کچھ بھی کمی نہیں کرتا، بندے کے معاف کرنے سے اللہ تعالیٰ اس کی عزت ہی بڑھاتا ہے، اور جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا درجہ ہی بلند فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کو فراموش کر کے اپنی بڑائی، برتری اور شہرت کی خاطر ایسا کرنا ریا کہلاتا ہے۔ قرآن کریم نے کھلم کھلا صدقہ کرنے کی مذمت نہیں بلکہ تعریف فرمائی ہے۔ اس لیے خشک طبیعت دینی اسرار و رموز سے ناواقف لوگوں کے اس دھوکے کا شکار ہرگز نہ ہوں کہ کھلم کھلا صدقہ کرنے سے ثواب نہیں ملتا۔ یہ سراسر دھوکہ ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص علل اعلان صدقہ کرتا ہے اور اس کے جائز مقاصد کے پیش نظر تشہیر بھی کرتا ہے تو یہ عمل ہرگز شریعت کے خلاف نہیں۔ ہاں، چپکے سے صدقہ دینا زیادہ فضیلت کا باعث ہے، کیونکہ اس میں شیطان و نفس کے فریب یعنی ریا، دکھلاوا، عجب اور شہرت پسندی کا احتمال نہیں ہوتا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک صدقہ اللہ تعالیٰ کے غصہ کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے۔ سنن الترمذی حدیث نمبر 664، شعب الایمان 213/3، الرقم 3351۔ حضرت میمونہ بنت سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں صدقہ کے متعلق بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ثواب کی نیت سے اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے صدقہ کرتا ہے اس کے لیے یہ نار جہنم سے رکاوٹ ہے۔ المعجم الکبیر 35 اور 35/25، الرقم 3449۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے صدقہ کریں، مال زیادہ ہو یا تھوڑا، بہرحال صدقہ کریں۔ اچھے اور پاکیزہ مال کا صدقہ کریں، نیک صالح لوگوں پر صدقہ کریں، مستحق قریبی رشتہ داروں پر صدقہ کریں، دینی اداروں کے طلبہ پر صدقہ کریں، اپنے بچوں کو صدقہ دینے کا عادی بنائیں اور ان کے ہاتھ سے صدقہ دلوائیں۔ صدقہ دینے کے بعد احسان نہ جتلائیں، مشکوک یا حرام مال اور مشکوک جگہوں پر زکوٰۃ اور صدقات ادا نہ کریں۔ بہت بہت شکریہ۔